السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں ناول اسرار از قلم طیبہ نوٹ پڑھنے جا رہی ہوں۔ باب نمبر 8، پیغام۔ اپنے سنگ ہم غم یار لیے بیٹھے ہیں، جام یہ پھر آج ہم تمام لیے بیٹھے ہیں۔ دل میں بڑے سوالات لیے بیٹھے ہیں، تیری خاطر بڑے پیغام لیے بیٹھے ہیں۔ ظرف پھر ہم یہ بہت کمال لیے بیٹھے ہیں، صدیوں کا اپنے سنگ انتظار لیے بیٹھے ہیں۔ تجھ سے عقیدت کا اظہار لیے بیٹھے ہیں، پھر بھی نصیب میں زوال لیے بیٹھے ہیں۔ حشر کے لیے کافی حساب لیے بیٹھے ہیں، دیکھ قبر میں بھی امتحان لیے بیٹھے ہیں۔ پاکستان، لاہور۔ امیرہ نے اپنی نگاہیں اس شخص سے ہٹائیں اور سیدھا جا کر مقصود صاحب کے مقابل بیٹھ گئی۔ عدنان چہرہ موڑ کر اب عزیز صاحب کو دیکھ رہا تھا، جو مزید سوالات کرنے لگے تھے۔ ابراہیم بتا رہا تھا کہ تم ایک مصنف بن گئے ہو۔ جی، میں نے کچھ کتابیں لکھی ہیں، عدنان نے کہا۔ یہ سن کر امیرہ چونک گئی۔ تم بھی تو کہانیاں بناتے ہو، تم بھی اپنی کتاب لکھو گے؟ اسے ماضی کے الفاظ یاد آئے۔ کس موضوع پر؟ عزیز صاحب نے مزید پوچھا۔ زیادہ تر دینی موضوعات پر۔ بہت اچھی بات ہے، کتنا پڑھے ہو؟ BS ریاضی اور کمپیوٹر کے 4 کورسز کیے ہیں۔ کام کیا کرتے ہو؟ اس بار اشر نے پوچھا۔ کوئی کاروبار فی الحال نہیں کر رہا، اکثر لیپ ٹاپ سے ارننگ کرتا ہوں اور زیادہ تر ٹریول کرتا ہوں۔ کن ممالک میں جا چکے ہو؟ چائنا، لندن، سعودیہ اور ترکی، اس کے علاوہ پاکستان میں آیا ہوں۔ انشاءاللہ وقت ملا تو لاہور کی سیر بھی کروا دیں گے، عزیز صاحب نے کہا۔ بالکل، مقصود صاحب نے حامی بھری۔ امیرہ کچھ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ وہ بے شک جتنے مرضی دنوں کے لیے آیا ہو، اس کے گھر والے اسے یہاں مزید روکنے پر تلے ہوئے تھے۔ وقت ملا تو ضرور، عدنان مسکرایا۔ نہیں ملے گا، فکر نہ کرو، امیرہ نے دل میں سوچا۔ آپ کچھ نہیں بولتی؟ عدنان نے امیرہ کو دیکھ کر پوچھا۔ چند لمحوں کے لیے وہ اپنی جگہ جامد ہو گئی، سمجھ نہ آیا کہ کیا بولے۔ پھر عزیز صاحب بول پڑے۔ بولتی ہے، بس آج کل ذرا چپ چپ رہتی ہے، کچھ دیر تک گھل مل جاتی ہے۔ عدنان نے سر ہلایا، البتہ نگاہیں امیرہ پر ہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور سوال کرتا جو وہ غالباً کرنے والا تھا، امیرہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں کھانا لگوا دیتی ہوں۔ وہ کچن کی جانب بڑھ گئی۔ کھانا لگانے کے بعد جب وہ باہر آئی تو اشر کے ساتھ اس کا ایک دوست داخل ہو رہا تھا۔ امیرہ بلا شبہ اسے پہلے دیکھ چکی تھی، اس سے عزیز صاحب بھی پہلے مل چکے تھے۔ غالباً اشر نے اسے کھانے پر بلایا تھا، کیونکہ وہ کل بھی اختصار کر رہا تھا۔ اشر نے اسے عدنان سے متعارف کروایا۔ امیرہ باہر آ چکی تھی۔ عدنان شہاب کو دیکھ کر پہلے مسکرایا، پھر اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی اور پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ عدنان، یہ میرا دوست شہاب الدین حسین ہے، اشر کے الفاظ حال میں گونجے۔ عدنان آگے بڑھا اور ہاتھ بڑھا کر شہاب سے ملایا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں جھانک رہے تھے۔ تو آپ شہاب ہیں؟ میں عدنان ہوں۔ مل کر خوشی ہوئی، شہاب بھی مسکراہٹ چھپا رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر عدنان کو مروتاً گلے سے لگایا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ مہران کے سسرال میں خوش آمدید۔ بہت برا پٹو گے تم، ذرا اکیلے میں تو ملو۔ معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ عدنان نے واپس سرگوشی کی اور پیچھے ہٹ کر کہا، مجھے بھی آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ امیرہ نے آنکھیں مشکوک انداز میں سکیڑ کر انہیں دیکھا۔ اس نے چہرہ موڑ کر ساتھ کھڑے اشر کے کان میں سرگوشی کی۔ یہ تمہارا دوست مجھے ٹھیک نہیں لگتا، دھیان رکھنا کہیں تمہارا فائدہ ہی نہ اٹھا لے۔ فکر نہ کرو، میرا کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ میرا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اشر ہنسا۔ امیرہ نے گھور کر اسے دیکھا۔ اسی لیے کہہ رہی ہوں، تمہیں پتہ بھی نہیں لگنا اور تم نے بے وقوف بن جانا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا، میں بہت محتاط رہتا ہوں۔ پہلے بھلا کبھی ایسا ہوا ہے؟ نہیں نا، اب بھی نہیں ہوگا۔ والیٹ دیکھا تم نے اپنا؟ ہاں، 11,361 روپے ہیں۔ کیا تم شور ہو؟ کیا مطلب؟ اشر نے چہرہ موڑ کر امیرہ کی جانب مشکوک نظروں سے دیکھا۔ مجھے 100 روپے چاہیے تھے تو میں نے تمہارے والیٹ سے نکال لیے۔ کب؟ پتہ لگا لو، تم تو بہت محتاط ہوتے ہو نا۔ میرا؟ اس نے منہ بنا کر امیرہ کو دیکھا۔ شہری، وہ معصومیت سے بولتی ہنس کر ٹیبل کی جانب بڑھ گئی جہاں سب بیٹھ رہے تھے۔ شہاب کاؤچ پر بیٹھا گود میں لیپ ٹاپ رکھے کام کر رہا تھا۔ اشر نے اسے سارا مسئلہ بتا دیا تھا اور وہ اسی کا لیپ ٹاپ ٹھیک کر رہا تھا۔ اشر سامنے بیڈ پر بیٹھا اپنا فون چلانے میں مصروف تھا اور عدنان بالکنی میں کھڑا رات کی تاریکی کو دیکھتے ہوئے کچھ سوچ رہا تھا۔ جب اس کی نظر باغ میں ٹہلتی امیرہ پر گئی، جو کسی گہری سوچ میں ڈوبی چائے کا مگ پکڑے چل رہی تھی۔ عدنان کی نظروں نے اس کے گھنگریالے بالوں سے لے کر اس کے ہاتھوں میں پکڑے کب تک کا سفر طے کیا۔ تم الٹے سیدھے طریقے اپناتے رہے ہو لیپ ٹاپ پر، اتنے ایپس رکے ہوئے ہیں۔ عدنان کو پس منظر میں شہاب کی آواز سنائی دی۔ میں نے بس اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کی تھی، میرا خیال ہے کہ یہ اب پرانا ہو چکا ہے، مجھے نیا لینا چاہیے۔ اشر کے اپنے خیال کا اظہار کیا۔
مشینری کبھی پرانی نہیں ہوتی اگر وہ درست طریقے سے استعمال کی جائے تو، ورنہ وہ خراب ضرور ہو سکتی ہے اگر لا علمی کے باوجود اس پر تجربے کیے جائیں۔ یہ لیپ ٹاپ بالکل ٹھیک ہے، شہاب نے اطلاع دی۔ عدنان نے دیکھا کہ امیرہ لمحے بھر کے لیے ٹھہری۔ وہ بالکل بالکنی کے نیچے کھڑی تھی۔ اس نے فضا میں کولون کی تیز مہک کو محسوس کرکے نگاہیں اٹھائیں اور وہ سیدھا عدنان سے جا ملیں۔ چند لمحوں کے لیے دونوں ساکت ہوئے۔ پھر عدنان کے لبوں کا کنارہ اوپر اٹھا اور وہ امیرہ کو دیکھ کر مسکرایا۔ امیرہ نے اس کی مسکراہٹ میں کچھ شناسائی دیکھی تھی، مگر وہ جواب میں مسکرائی نہیں تھی۔ اس نے اچانک پلکیں جھپکائیں اور اپنے شانوں کے گرد شال درست کرتی اندر چلی گئی۔ باہر ویسے بھی ٹھنڈ ہو رہی تھی۔ عدنان نے نگاہیں اٹھائیں اور وہ دوبارہ گھروں کے باہر لگے درختوں کو دیکھنے لگا۔ ٹھنڈی ہوا کی پیروی کرتی وہ شاخیں اسے سکون دے رہی تھیں۔ رات تاریک اور خاموش تھی، بالکل اس کے دل کی طرح۔ وہاں کوئی ہلچل نہ تھی، وہاں اکثر خاموشی ہی ہوا کرتی تھی، گہری خاموشی۔ تمہیں کھانا پسند آیا؟ اشر نے پوچھا۔ اچھا تھا، اب اگر قہوہ مل جائے تو بہترین ہو جائے گا، شہاب نے فرمائش کی۔ اچھا، میں بھی سوچ رہا تھا کہ قہوہ پی لیا جائے، آخری بار جب میں نے پیا تو میری اسکن بہت صاف لگ رہی تھی۔ شہاب کام کرتے ہوئے شرارت سے مسکرایا۔ تمہارے نزدیک صاف اور خوبصورت چہرے کا کیا فائدہ ہے؟ شخصیت ابھری ہوئی سی نظر آتی ہے، آپ پرکشش لگتے ہیں، لڑکیاں وہ کھنکارا۔ میں اسی کا انتظار کر رہا تھا، شہاب نے ہنس کر کہا۔ اشر ہنستا ہوا باہر چلا گیا۔ بڑے چلاک ہو، اشر نے ہنس کر اپنے پیچھے دروازہ بند کیا۔ عدنان نے اکتا کر چہرہ موڑ کر شہاب کو دیکھا۔ تمہاری ابھی بھی وہی حرکتیں ہیں؟ بس دیکھ لو۔ یہاں کیسے پہنچے ہو؟ مقصود صاحب کے ساتھ آیا ہوں۔ کتنے دن کی فلائٹ ہے؟ 14 دنوں کی، جلدی کام پورا ہوا تو جلدی چلا جاؤں گا۔ امیرہ سے بات ہوئی؟ شہاب نے پوچھا۔ عدنان نے سر نفی میں ہلایا۔ ابھی تو آیا ہوں، کل بات کروں گا، بلکہ آہستہ آہستہ اسے دوست بنا کر ساری باتیں نکلوا لوں گا، ورنہ وہ شک کرے گی۔ کیا لگتا ہے وہ کیسی شخصیت کی مالک ہے؟ میں صرف ایڈلائن کو جانتا ہوں، وہ بھی بہت کم۔ امیرہ حیات کے متعلق میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تمہیں اسے جاننے کی ضرورت نہیں ہے، یاد رکھو ہمارا مشن بس مہران اور زاریہ کو ملانا ہے۔ بالکل، تم بتاؤ مجھے کہ اشر کیسا بندہ ہے؟ ویسے میں مسلمان نہیں ہوں، لیکن اس کی حرکتوں پر دل سے استغفر اللہ نکلتا ہے۔ شہاب ہنسا۔ عدنان نے افسوس سے سر نفی میں ہلایا۔ انگلینڈ، لندن۔ انستاسیہ گھر میں اپنا بیگ لیے داخل ہوئی۔ اس نے اعلانیہ طور پر اپنی آمد کا بتایا مگر جواب موصول نہ ہوا۔ وہ زائرین کو تلاش کرتی لیونگ روم تک آئی جہاں زائرین کرسی پر بیٹھی اس کی آمد سے بے خبر اپنا فون پکڑے اس پر لکھے مہران کے نمبر کو گھور رہی تھی، جو انہوں نے آج تک نہیں ملایا تھا اور کافی دنوں سے وہ اس کی ہمت مجتمع کر رہی تھی۔ وہ بس اپنے بیٹے کی خیریت اس کی زبانی جاننا چاہتی تھیں تاکہ اپنے اندر کی ماں کو راحت فراہم کر سکیں، مگر ہر بار فون ملاتے ملاتے رہ جاتی تھی۔ انستاسیہ فون پر نام دیکھ کر سارا معاملہ سمجھ رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنی ماں کے شانے پر ہاتھ رکھا تو زاریہ نے چونک کر خوف سے اس کی جانب دیکھا۔ انستاسیہ کو دیکھ کر ان کے شانے ڈھیلے پڑے۔ تم کب آئی؟ انہوں نے پوچھا۔ فون وہ فوراً بند کر کے واپس رکھ چکی تھیں، جیسے وہ نہیں چاہتی تھی کہ انستاسیہ یہ سب دیکھے، مگر انہیں نہیں معلوم تھا کہ وہ دیکھ چکی تھی۔ بس ابھی آئی ہوں۔ آپ کیا کر رہی تھی؟ تمہارا دن کیسا گزرا؟ انہوں نے انستاسیہ کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ دن اچھا تھا، بس کام بہت زیادہ تھا آج۔ گزرتے دن کے ساتھ پڑھائی بڑھتی جا رہی ہے، انستاسیہ نے تھک کر کہا اور صوفے پر جوتے اتار کر لیٹ گئی۔ کام تو بڑھے گا ہی، تم بھی تو ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑی ہوتی جا رہی ہو، ذہن کی عمر بھی تو بڑھتی جا رہی ہے۔ زارین اب کچن میں جا کر انستاسیہ کے لیے کھانا گرم کرنے لگی تھی۔ ممی، آپ مجھ سے پیار کرتی ہیں؟ انستاسیہ نے اچانک پوچھا۔ ظاہر ہے کرتی ہوں، تم میری بچی ہو۔ پھر تو مہران بھائی سے بھی آپ کو پیار ہوگا، وہ بھی تو آپ کے بچے ہی ہیں، انستاسیہ نے کہا، پھر کافی دیر جواب نہ پا کر اپنی ماں کی جامد پشت کو گھورتی رہی۔ ممی، ہاں مجھے وہ بھی بہت عزیز ہیں۔ ان کے لہجے میں کوئی ہچکچاہٹ نہ تھی، ان کا انداز ہی اٹل معلوم ہوتا تھا۔ ممی، کیا مہران بھائی برے ہیں؟ وہ آہستگی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ نہیں بیٹا، یہ تمہیں کس نے کہا؟ پھر وہ ہم سے ملنے کیوں نہیں آتے؟ کیوں آپ ان کا ذکر نہیں کرتی؟ کیوں ڈیڈی کو ان کا نام بھی لینا پسند نہیں ہے؟ وہ ملنے نہیں آتا کیونکہ وہ دور رہتا ہے۔ میں اس کا ذکر نہیں کرتی کیونکہ اسٹیفن کو پسند نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ برا ہے۔ اچھے ہوتے تو اپنی چھوٹی بہن سے ضرور ملنے آتے، اتنے خط میں نے لکھ کر سنبھالے ہوئے ہیں، جب مجھے معلوم ہی نہیں وہ کہاں ہے میں کیسے بھیجوں؟ انستاسیہ نے سر جھٹکا۔ وہ مہران سے بدگمان نظر آتی تھی۔ ہو سکتا ہے اس کے اپنے مسائل ہوں،
کیا اتنے سالوں سے مسائل ہی چلتے جا رہے ہیں مما؟ انا، کتنی بار کہا ہے کہ کسی بڑے سے بحث نہیں کرتے، انہوں نے ٹوکا۔ آپ جواب بھی دے سکتی ہیں۔ میں کیسے دوں جواب؟ وہ اکتا کر پلٹی۔ تمہارے پاس اس بات کا جواب ہے تو دے دو، کیونکہ میرے پاس نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتہ میرا بچہ کہاں ہے، مگر یہ ضرور جانتی ہوں کہ وہ برا نہیں ہے، کیونکہ وہ میرا خون ہے۔ وہ جانے انجانے میں برا کر سکتا ہے یا کسی کو سبق سکھا سکتا ہے، لیکن وہ جان بوجھ کر کسی کے ساتھ غلط نہیں کرے گا۔ وہ کہہ کے دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ ان دونوں کے درمیان خاموشی کے ایک طویل وقفے نے جگہ لی۔ پھر کچھ سوچ کر انستاسیہ بولی، آپ ان سے فون کر کے پوچھ لیں کہ وہ کہاں ہے۔ نہیں کر سکتی۔ میں کر سکتی ہوں۔ بالکل نہیں انا۔ پھر میں کیا کروں؟ میں اپنے بھائی سے ملنا چاہتی ہوں، وہ دکھ سے بولی۔ صبر کرو، میں بھی تو کر رہی ہوں۔ صبر صرف تب ہی پھل دیتا ہے جب منزل تک پہنچنے کے لیے محنت بھی کی جائے۔ آپ نے ہی سکھایا تھا مجھے، پھر اب آپ کیوں پیچھے ہٹ رہی ہیں؟ اگر ہم کوئی کوشش نہیں کریں گے، ہم کیسے اس کا پتہ لگائیں گے؟ انا، یہ میرا مسئلہ ہے اور مجھے سکھاؤ نہیں، میں زیادہ بہتر جانتی ہوں۔ جا کر فریش ہو جاؤ۔ نستاسیہ اٹھ کھڑی ہوئی اور سیڑھیوں کی جانب بڑھنے لگی، مگر اس کا موڈ کافی خراب ہو گیا تھا۔ اس نے چڑھنے سے قبل ٹھہر کر اپنی ماں کو دیکھا اور بولی، آپ یہ قدم نہیں اٹھا رہی کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر مہران بھائی نے بات کرنے سے انکار یا ناراضی ظاہر کی تو آپ بکھر جائیں گی، کیونکہ آپ نے ماضی میں کچھ ایسا کیا ہے جس کا غم آج تک آپ کی نگاہوں میں جھلکتا ہے، اور آپ اسی افسوس کے ساتھ جی رہی ہیں۔ میں اب بچی نہیں رہی ممی، انستاسیہ کہہ کر زیریں چڑھ گئی اور زارین وہیں کھڑی اس کے الفاظ کو ذہن میں اتارنے لگی۔ ٹھیک ہی تو کہا تھا اس نے، وہ بچی نہیں رہی تھی۔ اسے بھی تو نظر آتا تھا کہ اس کی ماں کس حال میں ہے۔ کاش مہران کو بھی نظر آئے، کاش، انہوں نے حسرت سے سوچا۔ پاکستان، لاہور۔ عدنان اٹھ کر ناشتے کی ٹیبل پر آیا تو وہاں صرف امیرہ ہی موجود تھی اور وہ کھانا لگا رہی تھی۔ عدنان نے موقع کو غنیمت جانا اور وہاں رکھی ایک کرسی کے پیچھے جا کھڑا ہوا اور اس پر جھک کر ہاتھ باہم ملا لیے۔ کیسی ہو؟ اس نے نرم مزاجی سے پوچھا۔ لہجہ بناوٹی مگر حقیقی روپ کا تھا۔ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ امیرہ نے کھانا لگاتے ہوئے عام سے انداز میں کہا، جیسے اسے معلوم تھا کہ یہ لمحہ آئے گا، اور اس کے لیے تو یہ بڑی بات ہی نہیں تھی۔ میں ٹھیک ہوں اور اب کچھ بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ رات کو نیند اچھی آئی۔ سن کر اچھا لگا، امیرہ نے مروتاً کہا۔ البتہ اس کے تاثرات سادہ ہی تھے اور اس کے ذہن میں ایک ہی جملہ گونج رہا تھا، میں نے پوچھا۔ کھانے میں کیا ہے؟ وہ بولا۔ نان، کوفتے، چائنیز چاول اور کھیر۔ اس کے علاوہ کچھ چاہیے؟ آپ کا وقت مل سکتا ہے؟ وہ بے اختیار بولا، پھر کھنکھار کر سر نفی میں ہلایا اور مسکرایا۔ امیرہ لمحے بھر کے لیے جامد ہوئی، پھر چل کر اس کی جانب آئی اور تھوڑا فاصلے پر رک کر سرگوشی کی۔ بچپن کی بات اور تھی، اب ہم جوان ہیں، تمیز کے دائرے میں رہیے۔ وہ میٹھی بے عزتی کر کے جا چکی تھی۔ اس کے منظر سے غائب ہوتے ہی عدنان کی مسکراہٹ غائب ہوئی اور اس نے بھرپور بیزاری سے اس کی جانب دیکھا جہاں وہ گئی تھی۔ سمجھتی کیا ہے اپنے آپ کو؟ بڑی کوئی حور پری آئی ہے، جس نے مجھ سے بات نہ کی تو میں نے اپنی نس کاٹ لینی ہے، لمڑی کہیں کی۔ اگر کوئی معاملہ نہ ہوتا میں تو ادھر آنا بھی پسند نہ کرتا۔ تمیز کا دائرہ مجھے سکھانے والا ابھی پیدا نہیں ہوا۔ وہ سر جھٹک کر وہیں بیٹھ گیا۔ کھانا اب نیم گرم تھا، البتہ وہ ضرور تپا ہوا تھا۔ اس لڑکی میں تو اس کے قد سے زیادہ انا ہے، عدنان نے ناگواری سے کہا۔ برداشت کرو، مجبوری ہے، شہاب نے پیزا کھاتے ہوئے کہا۔ کھانے کے بعد عدنان سیدھا شہاب کے اپارٹمنٹ میں آیا تھا اور وہاں کاؤچ پر بیٹھا مکمل بیزار نظر آ رہا تھا، جبکہ شہاب سکون سے پیزا کھانے میں مصروف تھا۔ مجبوری کی خاطر ہی تو کر رہا ہوں، ورنہ مجھے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگے گا اس لڑکی کو شوٹ کرنے میں اور اس کا کام تمام، وہ تپ کر بولا۔ ایسا سوچنا بھی بد، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے۔ ہم یہاں اپنے کام کے سلسلے میں آئے ہیں، کسی سے دشمنی مول لینا وقت کا ضیاع اور خطرہ ہی ہے، شہاب نے سمجھایا۔ دعا کرو کہ اللہ مجھے صبر دے، اس کے رویے سے مجھے لگتا ہے کہ مجھے اور محنت کی ضرورت ہے۔ تو کرو محنت، اور یہاں کس لیے ہو تم؟ اس کے انداز سے لگتا ہے وہ مردوں کو اب جوتے کی نوک پر رکھتی ہے، اور یہ سب فواد کی بدولت ہی ہے، شہاب نے کہا۔ میرا دل کرتا ہے میں اس فواد کا بھی کام تمام کر دوں۔ ہم ایسا بھی نہیں کر سکتے، اپنی ماں کی اکلوتی اولاد ہے وہ، پہلے ہی ہم ایک ماں اور بیٹے کو ملانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اوپر سے تم ایک اور بیٹے کو جدا کر دو۔ شہاب دوبارہ بول پڑا۔ یہ منہ کھول کر چبانا بند کرو، میں تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ اس وقت مجھے غصہ نہ دلاؤ، وہ غصے سے بولا۔ شہاب نے شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجائی اور پہلے سے زیادہ اونچی آواز میں چبانے لگا۔ یقین کرو بہت مزیدار ہے، وہ بولا۔ عدنان نے کشن اٹھا کر اس کے منہ پر دے مارا۔ وہ جو پیزا منہ تک لے جا رہا تھا، کشن کی عنایت سے پیزا اس کی ناک پر چپک گیا۔ عدنان کے چہرے پر یہ منظر دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ امڑ آئی۔ ایسے اچھے لگ رہے ہو، ایسے ہی رہا کرو۔
وہ تمسخر سے بولا۔ مشورے کا شکریہ۔ شہاب نے تپ کر پیزا اپنے ناک سے الگ کیا۔ مجھے ایک گاڑی چاہیے، عدنان نے حکم صادر کیا۔ رینٹ پر لے دیتا ہوں، احتیاط سے استعمال کرنا، شہاب بولا۔ احتیاط کا ترس مجھے نہ دو، خود تم لاپرواہوں کے بادشاہ ہو، جلدی کرو، مجھے کہیں جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ موم نے کچھ سامان دیا ہے، ان کے گھر والوں تک پہنچانا ہے۔ تمہیں ایڈریس معلوم ہے؟ ہاں میرے پاس لوکیشن ہے، تم بس گاڑی کا انتظام کرو، باقی میں خود دیکھ لوں گا۔ اچھا۔ شہاب نے سر کو جنبش دی اور فون پر کسی سے رابطہ کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد شہاب بولا، باہر گاڑی آ گئی ہے، اس کے مالک سے بات کر لو، باہر ہی کھڑا ہے اور وہ تمہیں چابی دے دے گا، اور ہاں کل آ جانا ذرا، مزہ مراد شراب کریں گے۔ شہاب نے شرارت سے ایک آنکھ دبائی۔ میں مسلمان ہوں، عدنان نے باور کروایا۔ اچھا ٹھیک ہے، تھوڑا پی لینا، شہاب بولا۔ عدنان مسکرا کر سر نفی میں ہلاتا باہر چلا گیا۔ وہ اپارٹمنٹ سے نکلا اور گاڑی میں بیٹھ کر اس کا جائزہ لیا۔ وہاں سب بالکل ترتیب شدہ تھا۔ ایک بھی چیز خراب ہوتی تو وہ اس گاڑی کو بالکل نہ لیتا۔ اسے ابھی لاہور کے راستوں کا علم نہ تھا، مگر شہاب کے اپارٹمنٹ سے لے کر عزیز صاحب کے گھر تک کا راستہ اسے یاد تھا اور وہ وہیں جا رہا تھا جب اچانک گاڑی کے سامنے ایک عورت آ گئی۔ وہ فوری طور پر باہر نکلا اور اس ضعیف عورت کو شانوں سے پکڑ کر اٹھایا۔ کیا آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے پوچھا۔ ہائے میری کمر، بیڑا غرق ہو جائے، کس نے کیا ہے یہ؟ عورت سیدھی ہو کر بولی۔ عدنان کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ وہ یہ گھبراہٹ میں کرتا تھا۔ اس تقریباً 60 سے 65 سال کی عمر کی عورت نے عدنان کو اینک کے پیچھے سے ناگواری سے گھورا۔ تبھی ان کے پیچھے ایک 25 سالہ لڑکی باہوں میں 3 سالہ بچہ اٹھائے وہاں آئی۔ وہ لوگ ہر انداز سے فیصل آباد کے شہری معلوم ہوتے تھے۔ ماں جی میں نے کہا بھی تھا کہ میں رکشہ تلاش کر دیتی ہوں، آپ کو سڑک پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ لڑکی بولی۔ وہ عورت مسلسل ہائے ہائے کرتی اپنی کمر سہلا رہی تھی۔ اس نے مجھے ٹھوکر ماری ہے، عورت نے عدنان کی جانب انگلی سے اشارہ کیا۔ میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا، یہ غلطی سے ہوا ہے، وہ بولا۔ وہ صحیح کہہ رہا ہے ماں جی، آپ آگے آئی ہیں، وہ تو گاڑی چلا رہا تھا، لڑکی نے تصحیح کی۔ اتنا بچہ نہیں ہے، وہ آنکھیں کھول کر دیکھ سکتا تھا۔ اگر آپ کو چوٹ لگی ہے تو میں ہسپتال لے جاتا ہوں، عدنان نے مدد کرنی چاہی۔ سنو میاں، اتنی کوئی کمزور نہیں ہوں میں، 80 کلو وزن ہے میرا، اور تم جیسے 2-3 بڑے آرام سے ایک ہاتھ سے اٹھا لوں، مجھے ہلکا نہ لو، عورت نے کہا۔ لڑکی نے عورت کا ہاتھ پکڑا اور التجا کرنے لگی۔ ماں جی اس کا وقت ضائع نہ کریں، رکشہ پکڑیں اور چلیں، لڑکی نے کہا۔ اس کی باہوں میں وہ 3 سالہ بچہ بسکٹ کھاتے ہوئے ہر چیز سے بے نیاز تھا، جیسے یہ عام بات ہو اور روز کا معمول ہو۔ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، اب آپ ایک طرف ہو جائیں تاکہ میں گاڑی آگے بڑھا سکوں، عدنان نے نہایت صبر سے کہا۔ سنو تم مجھے ہسپتال بھی تو لے کر جا ہی رہے تھے نا، تو مجھے ذرا ایک جاننے والے کے گھر چھوڑ دو، عورت نے کہا۔ آپ کو لفٹ چاہیے؟ ہاں وہی۔ دیکھیے میں لاہور کے راستوں سے زیادہ واقف نہیں ہوں۔ فکر نہ کرو، میں سمجھا دوں گی، عورت بولی۔ عدنان نے نہ چاہتے ہوئے بھی ان لوگوں کو لفٹ دے دی۔ ان کا سامان ڈگی میں رکھا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ عورت اور لڑکی پیچھے، جب کہ 3 سالہ بچہ ضد کر کے آگے عدنان کے برابر والی نشست پر برجمان تھا اور بڑے مزے سے بسکٹ کھانے میں مصروف تھا۔ جی بتائیے، عدنان نے کہا۔ سب سے پہلے تو جیسے ہر چیز کا دل ہوتا ہے، ویسے لاہور بھی پاکستان کا دل ہے۔ اس کا رقبہ 1772 کلومیٹر ہے، لیکن فیصل آباد بھی کچھ کم نہیں ہے۔ ایک بار جو وہاں جائے واپس آنے کو دل نہ کرے۔ آنٹی جغرافیہ معلومات کے علاوہ بتائیے، کوئی پتہ ہے آپ کے پاس؟ گوگل میپ؟ لڑکی نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ کون ہے؟ عورت نے پوچھا۔ آپ کو کہاں جانا ہے؟ عدنان نے پوچھا۔ مجھے بوٹے کے گھر لے جاؤ۔ پورا نام؟ بوٹا حیات کر کے تھا کچھ، میں نہیں جانتا۔ اچھا چلو سیدھے چلتے جاؤ۔ کتنا سیدھا؟ آگے جا کر اسٹاپ آ جائے گا، پھر کوئی ایک جانب ضرور گاڑی موڑنی پڑے گی۔ رکو ذرا۔ عورت نے اپنے پرس سے ایک گلابی پوٹلی نکالی اور پھر اس میں سے پرچی نکال کر کھولی اور اس میں سے دیکھ کر بولنے لگی۔ اب جو بول رہی ہوں وہ یاد کر لو۔ سیدھا جا کر پہلے دائیں، پھر بائیں، پھر بائیں، پھر بائیں، پھر دائیں، اور پھر سیدھا جا کر گلی کے درمیان میں گھر آ جاتا ہے۔ گھر کے سامنے والے گھر کے باہر امرود کا درخت لگا ہوا ہے، اس کی چھاؤں بھی بہت وسیع ہے، عورت نے کہا۔ عدنان نے جلدی سے یاد کر لیا اور گاڑی اسی طرف لے جاتا رہا۔ پھر اس کا دھیان ساتھ والی نشست پر بیٹھے بچے پر گیا جو بسکٹ کھا کم اور گرا زیادہ رہا تھا۔ عدنان کے تاثرات میں ناگواری شامل ہوئی۔ اس نے فوراً بچے کو ٹوکا۔ بچہ چپ کر کے بیٹھ گیا، مگر 2 منٹ بعد وہ پھر سے شروع ہو گیا تھا۔ عدنان کی گرفت اسٹیئرنگ وہیل پر سخت ہوئی۔ وہ بمشکل ضبط کر رہا تھا۔ ماں جی میں اشر کو فون کر دیتی ہوں، وہ ہمیں آ کر لے جائے گا، لڑکی نے پنجابی میں عورت سے کہا جو عدنان کی سمجھ سے باہر تھا۔ بالکل نہیں، ہم سرپرائز دیں گے، عورت نے ڈھٹائی سے جواب دیا۔ اب یہ سرپرائز دینا کہاں سے سیکھا آپ نے؟ لڑکی نے اکتا کر پوچھا۔ ارے تمہارے دادا سے سیکھا، وہ بڑے سرپرائز دیتے تھے، مرتے وقت انہوں نے بھی سرپرائز ہی دیا، مجھے کیا پتا تھا کہ قبر کی زینت بننے والے ہیں۔
اس بات پر لڑکی نے اپنا سر پکڑ لیا، جبکہ عدنان کی ایک آنکھ سڑک، ایک آنکھ گن ڈالتے بچے پر، ایک کان آگے اور ایک پیچھے لگا تھا۔ 1 گھنٹہ گزر گیا۔ اس نے پورا لاہور دیکھ لیا مگر مطلوبہ پتہ نہ مل سکا۔ تھک کر عدنان نے گاڑی روکی اور بہت ضبط کے ساتھ گہرا سانس خارج کر کے بولا، دیکھیے میں نے اپنی پوری کوشش کی لیکن میں ناکام ہو گیا۔ آپ کا مطلوبہ گھر نہیں مل سکا۔ اگر آپ اتر کر کوئی رکشہ تلاش کرتی ہیں تو میرے اوپر بہت مہربانی ہوگی۔ اتر جائیں؟ ہائے ہائے میاں، کیسی باتیں کرتے ہو؟ دن دہاڑے ہم 2 جوان لڑکیاں کہاں جائیں گی؟ اس بات پر عدنان سر پیٹ کر رہ گیا۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ ایسا کریں کہ آپ لوگ میرے ساتھ چلیں جہاں میں رہتا ہوں، وہ لاہور کے ہی رہنے والے ہیں، آپ کو راستہ بتانے میں مدد کریں گے۔ ایسے کیسے ہم تمہارے ساتھ چلے جائیں؟ انجان ہو، تمہارا کیا پتہ 2 جوان لڑکیوں کو کہیں اور ہی لے جاؤ۔ اگر میں انجان ہوں تو آپ میرے ساتھ کیوں بیٹھی؟ مجھے لگا تم ٹیکسی والے ہو، تمہارے ساتھ نہ آتے تو کسی رکشے والے کے ساتھ آ جاتے۔ اچھا تو آپ رکشے والے کو جانتی تھیں؟ نہیں، عورت نے اسی طرح کہا۔ عدنان انہیں دیکھ کر رہ گیا، پھر وہ سیدھا ہوا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ مجھے 1 منٹ چاہیے ذرا۔ وہ باہر نکلا اور گہرا سانس لے کر اپنا غصہ کم کرنے کی کوشش کی۔ ایک ضعیف عورت پر وہ ہرگز نہیں چلا سکتا تھا۔ وہ مہران ہوتا تو اس بات کا بھی خیال نہ کرتا، مگر وہ عدنان تھا۔ غصہ دلا دیا آپ نے اس لڑکے کو، لڑکی نے عورت سے کہا۔ ارے نہیں، وہ پہلے ہی لال تھا، پٹھان ہوگا شاید اسی لیے، عورت نے گویا ناک سے مکھی اڑائی۔ 1 منٹ بعد عدنان اندر آ کر بیٹھا اور بغیر کچھ کہے گاڑی چلانا شروع کر دی۔ کچھ دیر بعد وہ عزیز صاحب کے گھر کے باہر اترا اور ان کی جانب کا دروازہ کھول کر انہیں باہر نکالا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو سامنے لگا امرود کا درخت اسے منہ چڑھا رہا تھا۔ اس نے وہ پہلے نہیں دیکھا تھا۔ تبھی گھر سے اشر باہر نکل کر آیا اور عورت خوش ہوتی اس کے ساتھ لگ گئی۔ ارے میرا شیرو کیسا ہے؟ اشر کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی۔ نانو آپ یہاں؟ ہاں، سرپرائز، نانو نے کہا۔ اشر کہکا لگا کر ہنسا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سرپرائز اور دھماکے میں فرق کیا ہوتا ہے، اندر تو چلیں، اشر نے مسکرا کر انہیں شانوں سے سہارا دیا۔ ٹھہر جا، نانی نے ہاتھ اٹھا کر کہا، پھر عدنان کو انگلی سے اشارہ کیا جو امرود کے درخت کو دیکھ کر عنقریب صدمے میں جانے والا تھا۔ تم ادھر آؤ، انہوں نے کہہ کر اپنی گلابی پوٹلی نکالی اور اندر سے نوٹ نکال کر دینے لگی۔ ہاتھ آگے کرو، شرماؤ نہیں، عورت نے کہا۔ اشر نے پہلے ان کے ساتھ آئی ایمن کو سلام کیا اور اپنے بیٹے سمیت اندر بھیجا۔ پھر محظوظ ہو کر وہ وہیں کھڑا دیکھنے لگا۔ عدنان نے ہاتھ آگے کیا۔ نانی نے پہلے 50، پھر 20 کا نوٹ اور پھر 5 کا سکہ اس کی ہتھیلی پر رکھا۔ کتنے ہوئے؟ نانی نے پوچھا۔ 75، عدنان نے کہا۔ ہاں، اب اس میں سے تم ایک جوس لے لینا اور بسکٹ کھا لینا، ہمیں یہاں تک پہنچانے کا شکریہ۔ اگر پھر بھی پیسے بچ جائیں تو زیادہ چیز لے لینا، کوئی بات نہیں، واپس کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، اللہ بھلا کرے، نانی نے بڑی بردباری سے کہا۔ عدنان نے پہلے نانی اور پھر ہتھیلی میں رکھے پیسے اور پھر اشر کو دیکھا جو منہ پر ہاتھ رکھے اپنی ہنسی روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لمحے بھر کے لیے ان دونوں کو ڈر لگا کہ وہ عورت اسے ان پیسوں میں کہیں عمرہ کرنے کا بھی نہ کہہ دے۔ پھر نانی نے پوٹلی پرس میں واپس رکھی اور گھر کے اندر جانے لگی۔ ان دونوں کی جان میں جان آئی، مگر جاتے ہوئے وہ بول رہی تھی، امریکہ میں تو $2 جتنے ہو جاتے ہوں گے یہ پیسے، چلو اچھا ہے، بچہ خوش ہو جائے گا، وہ بولتی جا رہی تھی۔ ایک زوردار کھانسی کے ساتھ اشر کا بھرپور کہکا ہوا میں گونجا۔ وہ عدنان کے تاثرات دیکھ کر ہنس رہا تھا جو اپنی ہتھیلی پر رکھے نوٹ کو ایسے گھورا تھا جیسے ان چند بیچارے نوٹوں نے عدنان کا کچھ بگاڑا ہو۔ اسے فکر لگی ہوئی تھی کہ اتنے زیادہ پیسے وہ کہاں سنبھالے گا۔ عورت کا بیان نشاندہی کرتا تھا کہ اس کی جیب اتنی اوقات نہیں رکھتی، کیونکہ بلا شبہ وہ خاصی بڑی رقم تھی۔ عدنان نے کپڑے سے گاڑی کو جھاڑا۔ دھول کے ساتھ ایک چھینک اس کے منہ سے برآمد ہوئی۔ اس نے بسکٹ کے ٹکڑے باہر نکالے اور گاڑی کو باہر سے صاف کرنے لگا۔ بار بار چھینکنے کے بعد اس کا ناک سرخ ہو گیا تھا۔ تبھی اس کا فون بجا۔ اس نے جیب سے فون نکال کر کال اٹھائی۔ ہیلو، وہ بولا، مجھے زاریہ کے گھر والوں کی ساری انفارمیشن مل گئی ہے، شہاب نے اطلاع دی۔ وہ بے اختیار تھم گیا۔ کیا ملا ہے؟ زاریہ کی پوری فیملی کا ڈیٹا، تصاویر اور جائیداد کی معلومات۔ کل جب آؤ گے ساری بات بتا دوں گا۔ فی الحال زاریہ کی تصویر بھیج رہا ہوں جو مجھے نیٹ پر ملی ہے، وہ امیرہ کو دکھا کر پوچھ لو۔ کیا خاک پوچھ لوں؟ بات کرنے کو تو وہ تیار نہیں ہے، مجھے کہتی ہے فاصلہ رکھو، اب تم بچے نہیں رہے۔ عدنان نے سر جھٹکا۔ تم نے اسے کیا کہا تھا؟ شہاب نے الجھ کر پوچھا۔ نرمی سے بات کر رہا تھا، بہت پیار سے۔ یہی تو غلط کر رہے تھے، تھوڑا ایٹیٹیوڈ دکھاؤ، انسان کی فطرت ہوتی ہے نا قدری کرنا، اگر بچ جاؤ گے تو پیروں میں رول کر چلی جائے گی۔ اونچا درخت بنو جو اپنی پوری شان و انا کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تاکہ وہ تمہاری چھاؤں میں آنے کی کوشش کرے، شہاب نے کہا۔ فی الحال تم مجھے تصویر بھیجو، آگے میں سنبھال لوں گا، بتانا تو اسے پڑے گا، اس کا تو باپ بھی بتائے گا، عدنان نے کہہ کر کال کاٹ دی۔ پھر ٹشو سے سرخ پڑتا ناک اور چھینکنے کے باعث آنکھوں میں آتا پانی صاف کیا۔
آنکھوں پر چشمہ لگایا اور ماتھے پر بکھرے بال ایسے ہی چھوڑ دیے اور پھر اس نے قدم اندر لیونگ روم کی جانب بڑھا دیے۔ اندر صوفے پر مہمان اور ان کے اطراف میں دونوں جانب اشر اور امیرہ بیٹھے تھے۔ اس کی آمد پر امیرہ کی نگاہ اس پر اٹھی اور پھر پلٹنا بھول گئی۔ سفید ٹی شرٹ پر سیاہ بال سفید رنگت پر گرتے ایک شاہکار سے لگ رہے تھے۔ سرخ مفلر اور سیاہ لمبا کوٹ پہنے وہ آہستہ قدم لے رہا تھا۔ آہستہ نہیں، وہ ٹھیک چل رہا تھا، مگر امیرہ کو وہ آہستہ چلتا نظر آ رہا تھا۔ عدنان کی نگاہیں اس وقت امیرہ کے علاوہ ہر کسی پر گئی تھیں۔ اس نے چند لمحوں میں راہداری پار کی، مگر امیرہ کی نظر میں وہ لمحے بہت طویل ہو گئے تھے۔ وہ آ کر سامنے بیٹھ گیا۔ امیرہ نے اپنی نظروں کی بے اختیاری پر غور کیا تو فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور وہاں سے جانا ہی درست سمجھا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اس نے کمرے میں پہنچ کر دروازہ بند کیا اور سوچ میں پڑ گئی۔ اس شخص کا بات کرنا تو خطرناک تھا ہی، اب اس کی موجودگی بھی خطرناک ہو رہی تھی۔ وہ اس شخص کو اس گھر میں کیسے رہنے دے سکتی تھی؟ وہ اسے نکالنے کی سازشیں کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ کچھ سوچ کر نیچے آئی۔ ملازمہ نے کھانا لگا دیا تھا اور عزیز صاحب بھی آ چکے تھے۔ وہ سب کھانے کے لیے بیٹھ رہے تھے۔ آپ کو آنے میں پریشانی تو نہیں ہوئی؟ عزیز صاحب نے امیرہ کی نانی سے پوچھا۔ ان کا لہجہ نرم تھا۔ ارے ہم تو ٹھیک سے پہنچ گئے، اس بچے کی مہربانی ہے۔ نانی نے ساتھ بیٹھے عدنان کا کندھا سہلایا۔ اس سے بھی پوچھ لو، اسے کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ اشر نے مسکراہٹ دبا کر عدنان کی جانب اشارہ کیا۔ عزیز صاحب فقط مسکرا دیے۔ پھر کھانا کھانے کے بعد نانی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ اب میں سونا چاہتی ہوں، انہوں نے کہا۔ امیرہ فوراً اٹھ گئی جیسے اسی لمحے کا انتظار کر رہی ہو۔ آپ کو میں گیسٹ روم لے جاتی ہوں۔ اس نے نانی کا بازو پکڑا۔ گیسٹ روم کا سن کر عدنان ٹھٹک کر رکا، وہاں تو وہ رہ رہا تھا۔ بابا میں کہہ رہی تھی کہ گیسٹ روم میں اب نانو ریمن آپی سو جائیں گی تو عدنان کدھر جائیں گے؟ امیرہ معصومیت سے بولی۔ عدنان نے برجستہ عزیز صاحب کی جانب دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا اشر بول پڑا۔ میرے کمرے میں سو جائے گا، میرے کمرے میں جگہ ہے اگر عدنان کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ نہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، عدنان نے کہا، پھر زیر لب مسکرا کر آنکھ کے کنارے سے امیرہ کو دیکھا۔ امیرہ نے نہ جانے کتنے ہی الفاظ نکلے تھے، پھر پیر پٹک کر وہاں سے جا چکی تھی۔ عزیز صاحب کے گھر سے تھوڑے فاصلے پر احرام ولا میں قاسم اپنی اسٹڈی میں موجود فائلز کو ترتیب دے رہا تھا۔ حارث اس کے ساتھ کھڑا بول رہا تھا۔ عزیز صاحب نے پچھلے ہفتے ایک کیس میں شرکت کی ہے جس میں انصاف ایک غریب آدمی کو دیا ہے۔ مخالف پارٹی فی الحال کے لیے ان سے بدگمان ہے۔ پھر ہم اس بدگمانی کو ہی اپنا ہتھیار بنائیں گے اور عزیز حیات کا کام تمام کروائیں گے، قاسم نے بھاری آواز میں کہا۔ وہ پرسکون نظر آتا تھا، جیسے کافی عرصے سے اسی لمحے کے انتظار میں ہو اور اب اسے فتح حاصل ہونے والی ہو۔ کیسے سر؟ حارث نے الجھ کر پوچھا۔ مخالف پارٹی کی انفارمیشن دو مجھے۔ کوئی نمبر ہے؟ قاسم نے کہا۔ جی میرے پاس سب کے نمبر ہیں، آپ کو کس کا چاہیے؟ حارث نے کہہ کر فون نکالا۔ وریام چودھری کا نمبر ملا کر دو۔ حارث نے سر ہلا کر عمل کیا اور پھر فون قاسم کو تھما دیا۔ 2 رنگ ٹونز پر فون اٹھا لیا گیا۔ کیسے ہو؟ قاسم نے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، کون بول رہا ہے؟ دوسری جانب سے بھاری مردانہ آواز ابھری۔ میرا چھوڑو، اپنی بتاؤ، اتنی آسانی سے پیچھے ہٹ گئے؟ کس سے پیچھے؟ بات کون کر رہا ہے؟ میں تمہارے بدلے کا ذریعہ ہوں، جو تمہیں عزیز حیات سے لینا چاہیے۔ ابھی کیس تازہ ہے، تم ہار کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کیسے بیٹھ سکتے ہو؟ پھر کیا کیا جائے؟ کیس کرو، میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ اگر تم اس بات کے ثبوت بناؤ کہ عزیز حیات نے یہ معاملہ انصاف نہیں بلکہ رشوت کے ساتھ طے کیا ہے تو تمہیں فائدہ ہوگا اور عزیز حیات کو گرفتاری میں لیا جا سکتا ہے، اور ایک عزت دار آدمی کے لیے جیل کی ایک رات بھی کافی ہوتی ہے۔ قاسم کے چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ تھی، وہ مسکراہٹ جو ابلیس کے چہرے پر ہوتی ہے۔ اور اس میں تمہارا کیا فائدہ؟ بس یوں سمجھ لو کہ عزیز حیات کی طرف میرے بہت سے حساب باقی ہیں، وہی چکانے ہیں، اور میں اس میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ تم ہو کون؟ ایک مشہور وکیل۔ قاسم نے فقط اتنا کہا اور دوسری جانب سے آدمی سمجھ کر مسکرایا۔ تھانے میں ملتے ہیں وکیل صاحب، آدمی نے کہا۔ قاسم کے اندر تک سکون کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس نے فون کان سے ہٹا کر حارث سے کہا، مجھے جعلی تصاویر، ملزم کی جانب سے عزیز حیات کے بینک میں آئی جعلی رقم اور کچھ کاغذات پر جعلی دستخط چاہیے۔ کام ہوتے ہی سب کچھ وریام کی دہلیز پر ہو، اس نے حکم صادر کیا۔ جی سر، حارث نے سر جھکا دیا۔ عدنان شہاب کے اپارٹمنٹ میں داخل ہوا۔ وہ آج ہلکے سبز رنگ کی شرٹ اور بھورے رنگ کے مفلر کو گلے میں سجائے کسی سوچ میں گم تھا، جب اس نے ایک دکھی انگریزی گانے کی آواز سنی۔ آواز مدھم اتنی تھی کہ اپارٹمنٹ سے باہر نہ آتی تھی اور تیز اتنی تھی کہ پورے اپارٹمنٹ میں گونج رہی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا کمرے میں آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر ٹھٹک کر رک گیا۔ صفحے پر شہاب چہرہ موڑے لیپ ٹاپ پر روشن ہوتی اس تصویر کو گھورنے میں مصروف تھا۔ اس کے ساتھ رکھے ٹیبل پر چھوٹا اسپیکر لگا تھا۔
جس سے گانے کی آواز گونج رہی تھی۔ عدنان نے اطراف کا جائزہ لیا۔ اپارٹمنٹ ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گیا تھا، کوئی خاص تبدیلی نہ آئی تھی، جیسے شہاب تب سے اسی کام میں لگا ہو۔ عدنان نے بیزاری سے اسے دیکھا۔ یہ کیا حال بنایا ہوا ہے اپنے ڈپارٹمنٹ کا، تم جانور ہو؟ اس نے سختی سے کہا۔ بات اب پہلے جیسی بھی نہیں رہی، جب سے اسے دیکھا ہے خود کو بدلتے ہی دیکھ رہا ہوں۔ شہاب نے کوئی اثر نہ لیا۔ عدنان نے بکھری چیزیں اٹھا کر انہیں ترتیب دی اور صفائی کرنے لگا۔ پھر اس نے اسپیکر بند کیا تو شہاب چونکا اور نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم کب آئے؟ شہاب نے پوچھا۔ جب تم نے عاشقی کا یہ 3rd کلاس ماحول بنایا ہوا تھا۔ بہت فارغ انسان ہو تم۔ تمہیں کیا معلوم محبت کیا ہے؟ شہاب نے حسرت سے کہا۔ مجھے معلوم بھی نہیں کرنا، میں یہاں زاریہ کے خاندان کا پتہ لگوانے آیا ہوں، عدنان نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ شہاب سیدھا ہو بیٹھا اور لیپ ٹاپ سامنے رکھا، پھر کچن میں جا کر اپنے لیے پانی ڈال کر پینے لگا۔ لیپ ٹاپ پر ابھی تک لڑکی کی تصویر موجود تھی۔ عدنان نے سرسری سی نگاہ لڑکی پر ڈالی، مگر اچانک وہ ٹھٹک کر رکا۔ وہاں کوئی اور نہیں بلکہ اقرا کی تصویر موجود تھی، امیرہ کی دوست اقرا۔ ڈونٹ ٹیل می یہ تمہاری محبت ہے۔ اس کو کیا ہے؟ اتنی خوبصورت اور پرکشش ہے، میں تو بڑی دیر سے اس سے محبت میں مبتلا ہوں۔ تمہیں پوری دنیا میں یہی لڑکی ملی تھی؟ عدنان نے بزمزہ ہو کر پوچھا۔ محبت تلاش کر کے نہیں کی جاتی، وہ تو بس ہو جاتی ہے، اور ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے اندر ابھرتے جذبات در حقیقت محبت کے احساسات ہیں، شہاب نے شانے اچکا کر کہا۔ یہ لڑکی مسلمان ہے اور تم عیسائی ہو۔ اسلام میں مسلمان مرد عیسائی عورت سے شادی کر سکتا ہے، لیکن مسلمان عورت عیسائی مرد سے شادی نہیں کر سکتی۔ چپ کر جاؤ، اس طرح کی باتیں نہیں سننی میں نے۔ میں اس وقت جس مقام پر ہوں مجھے پیچھے ہٹنا بہت مشکل لگتا ہے۔ اس نے فوراً ٹوکا، جیسے وہ اس بات کا تصور بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تمہیں ہی مبارک ہو تمہاری یہ مشکل محبت، مجھے تم بس معلومات دے دو۔ عدنان نے گویا ناک سے مکھی اڑائی۔ شہاب اس کے سامنے آ بیٹھا اور لیپ ٹاپ کا رخ اپنی جانب موڑ کر گوگل پر کچھ تلاش کرنے لگا۔ پھر متعلقہ چیز کھلنے پر اس نے لیپ ٹاپ کا رخ واپس عدنان کی جانب کیا، اس طرح کہ وہ دونوں کو نظر آ رہا تھا۔ یہ ہے گلبرٹ انٹرنیشنل فرم۔ یہ پوری بلڈنگ 14 منزلوں پر مشتمل ہے۔ اس کی لمبائی چوڑائی سے زیادہ ہے اور اس وقت اس میں 3 لوگ کام کر رہے ہیں۔ اس فرم کو زاریہ کے 2 بھائی اور سابقہ نہ ہونے والا منگیتر جوزف چلا رہا ہے۔ یہ سب لوگ انٹرنیٹ پر سیاست دانوں کی طرح مشہور ہیں، اور معلومات کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں زاریہ کا بھی حصہ ہے، جو اس کی پیدائش پر ایک کانٹریکٹ کے ذریعے اس کے نام کیا گیا تھا، جسے جب تک زاریہ سائن نہ کرے کوئی نہیں لے سکتا۔ زاریہ کو اس کا علم ہے؟ عدنان نے پوچھا۔ وہ غور سے سن رہا تھا۔ یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن ایتھن گلبرٹ نے کانٹریکٹ سائن کرتے ہوئے کہا کہ 40% شیئرز ان کی اکلوتی بیٹی کے ہیں، جو وہ مستقبل میں خود استعمال کرے گی، چاہے تو اس کی آنے والی اولاد استعمال کرے۔ یہ اتنا حصہ ہے کہ وہ آرام سے ایک CEO کی حیثیت سے وہاں کام کر سکتی ہیں، اور باقی 60% دونوں بھائیوں میں تقسیم ہے۔ زاریہ کی جگہ جوزف صرف وہاں کام کر رہا ہے، اس کی اپنی بھی ایک اسٹیٹ ہے جو اس کی ملکیت ہے، شہاب کہہ رہا تھا، اور عدنان کچھ سوچ میں پڑ گیا، مگر وہ بولتا جا رہا تھا۔ ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو اگر زاریہ کی اولاد میں صرف مہران ہے تو وہی کل جائیداد کا مالک ہوگا، اور اگر ان کی کوئی اور اولاد بھی ہے تو جائیداد دونوں میں تقسیم ہوگی، لیکن اس جائیداد کو حاصل کرنے کے لیے بھی ایک کانٹریکٹ ہے جس پر ایتھن اور زاریہ کے دستخط لازم ہیں، اور اگر زاریہ حیات نہ رہے تو یہ معاملہ کورٹ حل کر دے گا، شہاب نے بتایا۔ عدنان نے ہاتھ ہلا کر دلچسپی نہ ہونے کے برابر ظاہر کی۔ آگے بتاؤ، وہ بولا۔ جب زاریہ نے ابراہیم سے شادی کی تو اس وقت انہوں نے اپنے گھر سے کسی کو اعتماد میں نہیں لیا ہوا تھا، اور جب گھر والوں کو معلوم ہوا تو ان کے ساتھ کھڑا ہونے والا کوئی نہ تھا۔ ایک ملازم کا کہنا ہے کہ زاریہ پر ہاتھ اٹھایا گیا اور بارہا اٹھایا گیا۔ تنگ آ کر زاریہ نے اپنا گھر چھوڑ دیا اور ابراہیم کے پاس آ گئی۔ ابراہیم کو جب معلوم ہوا کہ زاریہ گھر چھوڑ کر آ گئی ہے، جو بات انہوں نے پہلے ان پر عیاں نہ کی، تو ابراہیم پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ مستقل زاریہ کو اپنی بیوی کے روپ میں دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے ایمرجنسی میں زاریہ کو اپنایا تھا، مگر دیر ہو گئی تھی، کیونکہ بچے کی پیدائش قریب تھی۔ مہران کی پیدائش سے پہلے 2 ماہ اور پیدائش کے بعد چند دن ابراہیم زاریہ کے ساتھ رہے، اور پھر ان دونوں میں علیحدگی ہو گئی، جس کا اصرار کرنے والے ابراہیم تھے، اور پھر 7 سال کا سفر زاریہ نے ایک معمولی نوکری کر کے گزارا اور مہران کو پالتی رہیں۔ وہ بول رہا تھا۔ عدنان کی آنکھوں میں شعلے بھڑک رہے تھے، اس کی مٹھیاں بھینچی ہوئی تھیں اور گردن کی رگیں واضح ہو رہی تھیں۔ وہ بہت مشکل سے برداشت کر رہا تھا۔ 7 سال کی عمر میں مہران کو زاریہ نے چھوڑ دیا، جس کی وجہ واضح طور پر یہ تھی کہ وہ مہران کو عیسائی نہیں بنانا چاہتی تھی۔
کیونکہ ابراہیم کا چھوڑتے وقت یہی دعویٰ تھا کہ اسے عیسائی بنا دیا جائے گا اور ابراہیم پھر مہران سے کبھی رابطہ نہیں کریں گے۔ مگر زاریہ نے بھی اپنا باپ چھوڑا تھا، وہ مہران کو بھی ایسے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اسی لیے زاریہ نے اپنی ہمسائی صوفیہ، جو کہ نئی نئی مسلمان ہوئی تھی، اسے مہران کی ذمہ داری دے دی اور کہا کہ کچھ دیر تک مہران کو اپنے ساتھ رکھے، جب وہ زاریہ کا خیال دل سے نکال دے تو اسے ابراہیم کے سپرد کر دیا جائے۔ مگر اس دوران مہران کو مسلمان کرنا ضروری تھا۔ اس کے علاوہ کوئی معلومات چاہیے؟ شہاب نے پوچھا۔ نہیں، بس کرو، عدنان نے حتمی لہجے میں کہا۔ اس کے ماتھے پر سوچ کے علاوہ غصے کی بھی لکیریں تھیں۔ لیونگ روم میں آج رونق لگی ہوئی تھی۔ اقرا کے والدین دبئی سے آئے تھے اور عزیز صاحب نے ملاقات کے لیے اقرا سمیت وہ لوگ گھر پر موجود تھے، اور عزیز صاحب اقرا کے والد حشام کے ساتھ بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ ان کا میل جول رشتہ داروں جیسا ہی تھا، گو کہ وہ رشتہ دار نہیں تھے۔ امیرہ اور اقرا اکٹھی بیٹھی تھیں اور اقرا کی والدہ اشر اور نانی کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اقرا کی والدہ کو ہمیشہ سے اشر سے لگاؤ تھا۔ وہ جب بھی آتی تو اشر سے ضرور ملتی اور باتیں کرتی تھی۔ وہ موصوف درمیان میں بیٹھے شرماتے اسی طرح بیٹھے جیسے اپنے سسرال میں بیٹھے ہوں۔ یوں ہی باتیں کرتے حشام صاحب نے عزیز صاحب سے کہا، ہم اقرا کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں اور لڑکا پاکستان کا ہی ہو، کیونکہ اقرا مستقل پاکستان میں ہی رہنا چاہتی ہے۔ ایک لڑکا دیکھا ہے، اگر آپ چھان بین میں تھوڑی مدد کر دیں تو مہربانی ہوگی، انہوں نے کہا۔ اس طرح کی بات صرف ان دونوں تک محدود تھی اور کوئی نہیں سن رہا تھا۔ ارے اس کی کیا بات ہے، ضرور کریں گے، اقرا بھی اپنی ہی بچی ہے، مجھے تصویر بھیج دیے، میں دیکھ لوں گا، عزیز صاحب نے آسانی کی۔ حشام صاحب نے تشکر بھری نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ جب انہیں تصویر دکھائی گئی تو وہاں اور کوئی نہیں بلکہ قاسم احرام تھا۔ عزیز صاحب کے لبوں پر متعجب سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس کی بات کر رہے ہیں؟ یہ تو قاسم احرام ہے، میرے دوست کا بیٹا، بچہ محنتی اور فرمانبردار ہے، چھان بین کی ضرورت ہی نہیں، لیکن آپ کی تسلی کے لیے ہم پھر بھی کریں گے، انہوں نے بے اختیار کہا۔ اچھا، پھر تو بہت آسانی ہو گئی، حشام مسکرائے تھے۔ کچھ دیر بعد جب وہ لوگ جانے کے لیے اٹھے تو اقرا نے امیرہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے باپ کو دیکھا۔ حشام نے سمجھ کر عزیز صاحب سے اصرار کیا کہ امیرہ کو آج رات ان کے گھر ہی رہنے دیا جائے، کیونکہ اب وہاں اقرا اکیلی تو نہ تھی۔ بہت اصرار پر عزیز صاحب نے اجازت دے دی، کیونکہ وہ پہلے بھی ایک دو بار اقرا کے ساتھ ٹھہری تھی اور اقرا بھی یہاں آ جایا کرتی تھی۔ پریشانی کی تو کوئی بات ہی نہ تھی۔ ان لوگوں کو گاڑی تک چھوڑ کر آنے کے بعد عزیز صاحب واپس آ بیٹھے، جب اشر اٹھ کھڑا ہوا اور باہر جانے کی اجازت طلب کی۔ عدنان کدھر ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ دوست کے ساتھ گیا ہے، اشر نے سرسری سا جواب دیا اور سامنے رکھی پلیٹ سے بسکٹ اٹھا کر کھانے لگا۔ 9 سے 10 بجے تک دونوں گھر پر موجود ملو مجھے، عدنان کو بتا دینا، عزیز صاحب نے کہا۔ اشر اس بات میں سر ہلاتا چلا گیا۔ عزیز صاحب نے بھی بسکٹ اٹھا لیا، مگر جب نظر اٹھائی تو نانی صاحبہ انہیں ہی دیکھ رہی تھیں۔ میں کچھ سوچ رہی تھی بوٹے، وہ بولی۔ عزیز ماں جی، عزیز صاحب نے یاد کروایا۔ ہاں ہاں، مجھے تم عزیز ہو، لیکن میں اس امریکی بچے کے بارے میں سوچ رہی تھی، شکل و صورت سے سلجھا ہوا لگتا ہے، انہوں نے اپنے چشمے کو درست کیا۔ بے شک، ہوگا بھی کیوں نہ، بہت نفیس خاتون نے تربیت کی ہے، یہ تو ہے دیکھنے میں ہی صابر لگتا ہے، انہوں نے عدنان کی شان میں ایک اور جملے کا اضافہ کیا۔ عزیز صاحب بسکٹ کھاتے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ کب لے رہے ہو اسے اپنی فرزندی میں؟ یہ بات سن کر عزیز صاحب تھم گئے۔ عدنان کو؟ انہوں نے تائید چاہی۔ ہاں، بچپن سے ہی امیر اور اس کی بات طے تھی، تمہیں یاد نہیں؟ نانی نے تھوڑی مٹھی پر ٹکائے اینک کے پیچھے سے ان کو دیکھا۔ ماں جی، اول تو یہ کہ میں بچپن کے رشتوں کو کسی نتیجے پر پہنچانے کا قائل نہیں ہوں، میں ہرگز اپنی اولاد کو ایسے بندھن میں نہ باندھوں جو اسے قید لگے۔ امیرہ بڑی ہو گئی ہے، وہ اتنی سمجھ رکھتی ہے کہ اپنے لیے خود پسند کر سکے کہ اس کے لیے کیا ٹھیک ہے کیا نہیں۔ اگر رشتہ ہو بھی جاتا اور اب آ کر اسے اعتراض ہوتا تو رشتہ خراب ہونے والی بات تھی۔ ہاں، اگر ایسا ہو کہ دونوں رضامند ہوں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ عدنان تو مجھے بھی بہت پسند ہے، انہوں نے تحمل سے کہا۔ بھائی، فیصلہ تو تمہیں ہی کرنا ہوگا، کیونکہ پچھلی بار انجام اچھا نہ تھا، اب تو تمہیں بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ چھان بین کتنی ضروری ہے، اور عدنان تو دیکھا بھالا بچہ ہے۔ فواد کے رشتے میں امیرہ کی رضامندی شامل تھی اور وہ غلط فیصلہ ثابت ہوا، لیکن اب میں بہت سوچ سمجھ کر اس کے لیے فیصلہ کروں گا۔ میرا کیا ہے، آج ہوں کل نہیں، مگر اپنی بچی کا مستقبل میں اچھا دیکھنا چاہتا ہوں، یہ میری مرحومہ بیوی کی بھی خواہش ہے، انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ نانی کے لبوں پر اداس مسکراہٹ دوڑ گئی۔ جوان بیٹیوں کے معاملے میں ڈر تو لگتا ہی ہے، تمہارے سسر کو بھی ایسے ہی ڈر لگا رہتا تھا مریم کا رشتہ کرتے ہوئے،
مگر شکر ہے اس مالک کا کہ مریم کا رشتہ تمہارے ساتھ ہو گیا۔ میرے مرحوم میاں کا کہنا تھا کہ وہ ہمیشہ تمہارے شکر گزار رہیں گے۔ عزیز صاحب نرمی سے مسکرائے۔ شکر گزاری والی کیا بات ہے ماں جی؟ آپ بھی میرے ہی والدین ہیں۔ جیتے رہو، سدا خوش رہو۔ اللہ تمہیں اپنے بچوں کی خوشیوں میں شریک کرے اور ہمیشہ سلامت رکھے۔ آمین۔ عزیز صاحب نے سر کو خم دیا۔ اس کی گردن سے خون نکالا جائے گا؟ نہیں، مجھے لگتا ہے اس کی گردن ہی اتار دی جائے گی۔ ایسے تھوڑی مار دینا ہے اسے۔ یار، سارے ویمپائر سیریز میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ اقرا اور امیرہ بیڈ پر بیٹھی شاورما کھا رہی تھیں۔ ان کا دھیان سامنے رکھے لیپ ٹاپ پر تھا جہاں کوئی ویمپائر سیریز چل رہی تھی۔ ہر 2 ڈائیلاگز کے بعد ان دونوں کی بحث شروع ہو جاتی اور وہ دونوں اندازے لگانے لگ جاتی تھیں۔ پچھلے 2 اندازے تمہارے غلط گئے ہیں اقرا۔ میں نے کون سا یہ پہلے دیکھی ہوئی ہے؟ اقرا نے شانے لچکا کر عام سے انداز میں کہا۔ میں نے بھی نہیں دیکھی، امیرہ نے کہا۔ یار، یہ لبادے والا مرد دیکھو، مجھے پتہ نہیں کیوں یہ کسی کے جیسا لگتا ہے۔ امیرہ نے اپنا انکشاف ظاہر کیا۔ کس کے جیسا؟ اقرا نے الجھ کر پوچھا۔ معلوم نہیں، ایک خوفزدہ آواز نے اس سے خیال سے نکالا۔ جس کے بارے میں اندازے لگائے جا رہے تھے وہی شخص گردن کھینچ کر مارا گیا تھا۔ اقرا نے سر نفی میں ہلا کر افسوس کیا۔ تب تک امیرہ کی توجہ اس کے بجتے فون نے حاصل کر لی تھی۔ اس نے فون اٹھا کر دیکھا، وہاں کوئی غیر شناسا نمبر جگمگا رہا تھا اور اس بار وہاں پاکستان ہی لکھا آ رہا تھا۔ امیرہ کے ذہن میں وہ خیر خواہ آیا جس نے اب تک 5-6 بار کال کی تھی مگر امیرہ اب نہیں اٹھاتی تھی، مگر پھر اپنے ہی ملک کا نام دیکھ کر اس نے کال اٹھا لی۔ ہیلو، کون؟ وہ بولی۔ دوسری جانب سے آدمی پہلے کھنکھارا پھر بولنا شروع کیا۔ اس کی آواز میں ٹھہراؤ اور لہجہ کچھ ایسا تھا جیسے کوئی انگریز اردو بول رہا ہو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون بات کر رہا ہے؟ آج اتنے دنوں بعد آواز سنائی ہے، ذرا کچھ پل راحت کے تو گزر لینے دو۔ امیرہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ ارے بھائی، کون ہے؟ غلط نمبر ملا لیا ہے۔ کوئی اپنے خیر خواہ کو کیسے بھول سکتا ہے؟ امیرہ بے اختیار تھم گئی، پھر بولی تو لہجہ سخت تھا۔ تم باز کیوں نہیں آئے؟ باز آنا ہوتا تو کال ہی نہ کرتا۔ مجھے اب تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ تمہارا مقصد کیا ہے مجھے فون کرنے کا۔ اقرا نے اپنے فون سے نظر اٹھا کر امیرہ کو دیکھا اور سوالیہ ابرو اٹھایا۔ امیرہ نے بس پلک جھپکا کر تسلی دی کہ وہ دیکھ لے گی۔ آخرکار تم نے یہ پوچھ ہی لیا۔ اگر میں اپنا مقصد بتا دوں تو میری مدد کرو گی؟ کیا مقصد ہے؟ ایسے نہیں بتاؤں گا، ایسے تم میرے منہ پر فون کاٹ سکتی ہو، ملنا پڑے گا۔ امیرہ سوچ میں پڑ گئی۔ میری طرف سے بے شک اپنے بھائی کو ساتھ لے آؤ، میں تمہارے ساتھ کچھ غلط کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، مجھے بس میرے سوالات کے جوابات چاہئیں۔ اس کے انداز میں نرمی تھی جو سچائی کا پتہ دیتی تھی۔ ایڈریس؟ امیرہ نے کہا۔ گو کہ انداز اس بار پہلے جتنا سخت نہ تھا۔ تمہیں کچھ دیر تک میسج آ جائے گا۔ اس خیر خواہ نے مزید کچھ بھی کہے بغیر فون بند کر دیا، جیسے مقصد پورا ہو گیا ہو۔ کون تھا؟ اقرا نے پوچھا۔ یہ ایک واحد بات ہے جو میں نے تمہیں نہیں بتائی اقرا۔ مجھے کوئی 5 ماہ سے کالز کر رہا ہے، کبھی کبھار فون آتا ہے۔ کون؟ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کیا کہتا ہے؟ وہ امیرہ کی بات سن کر حیرت سے سیدھی ہو بیٹھی۔ اس کے لہجے میں تشویش کی جھلک تھی۔ یہ بات مجھے پہلے عام سی لگی۔ مجھے لگا کہ کچھ دنوں تک یہ سلسلہ بند ہو جائے گا، اور حیرت کی بات ہے کہ اسے پتہ ہے کہ میرے ارد گرد کیا چل رہا ہے۔ فواد سے منگنی پر اس نے مجھے آگاہ کیا تھا کہ فواد مجھے دھوکہ دے گا، اور میں نے نہیں سنا۔ یہ اسے کیسے معلوم ہوا کہ فواد دھوکہ دے گا؟ یہ کوئی رشتہ دار ہے میرو؟ اقرا نے اندازہ لگایا۔ حیران تو وہ بھی ہو چکی تھی۔ اتنی قریبی باتیں جانتا تھا، کوئی رشتہ دار ہی ہو سکتا تھا۔ رشتہ دار کون؟ مجھے قاسم پر شک پڑا لیکن وہ نہیں ہے۔ قاسم کی بات پر اقرا نے تھوک نکلا، پھر مزید آگے ہو بیٹھی۔ ارے جو بھی ہے تم بلاک کرو۔ تمہیں لگتا ہے میں نے نہیں کیا؟ اتنی بار کیا، ہر بار الگ نمبر سے فون آتا ہے اور نیچے مختلف ممالک کے نام لکھے ہوتے ہیں۔ اس بات پر اقرا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ وہ منہ کھولے امیرہ کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کون سا مافیا ہے؟ اس نے خود کو کہتے سنا۔ باتوں سے تو مافیا معلوم نہیں ہوتا، امیرہ نے پرسوچ انداز میں جواب دیا۔ یاد کرو میرو، اگر اس نے کبھی تمہیں اپنا نام بتایا ہو؟ اقرا نے امید سے پوچھا۔ امیرہ مزید سوچ میں پڑ گئی۔ نام تو اس نے کبھی نہیں بتایا، ہر بار یہی کہتا تھا کہ خیر خواہ ہے، مگر اس رات امیرہ کے ذہن میں دھماکہ سا ہوا۔ ہاں، اس رات میری منگنی والے دن جب اس نے فون کاٹا تو میں نے دوبارہ کال کی، لیکن وہ کال کے بعد میرا نمبر بلاک کر دیتا تھا۔ یہ پتہ نہیں کال نہیں جا رہی تھی تو میں نے تمہارے نمبر سے کال کی۔ اٹھانے والے نے اپنا نام عدنان عالم بتایا۔
بے اختیار امیرہ حیات کی زبان کو بریک لگی اور ان دونوں کی آنکھوں میں حیرت پھیلی۔ عدنان؟ امیرہ کو اپنی آواز کسی سنسان جنگل سے گزر کر آتی محسوس ہوئی۔ نہ کرو میرو، وہی عدنان؟ اقرا خود بے یقین تھی۔ عدنان دنیا میں ایک تو نہیں ہے، امیرہ نے الجھن سے کہا۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ اتفاق تمہارے ساتھ ہی ہو۔ اگلے لمحے وہ دونوں خوف سے جڑ کر بیٹھی تھیں۔ امیرہ نے نگاہیں اطراف میں گھمائیں۔ اس نے مجھ پر نظر رکھی ہوئی ہے، اور وہ بھی بہت قریب سے۔ ہو سکتا ہے وہ اس کمرے میں ہو، امیرہ نے کہا۔ جن تھوڑی ہے وہ، اقرا اکتائی۔ یار پھر بھی سوچنے والی بات ہے کہ عدنان تو اب آیا ہے اور یہ کالز بڑی دیر سے آ رہی ہیں۔ بچپن کے بعد سے میرا عدنان سے کوئی رابطہ نہیں ہے، اور وہ کبھی بھی ایسے کال کر کے نہیں کہے گا۔ وہ عزت دار لوگ ہیں، اگر اسے مجھ سے کچھ پوچھنا ہوتا وہ براہ راست پوچھ لیتا۔ سوچنے والی بات تو یہ بھی ہے کہ اگر یہ عدنان نہیں ہے تو کون ہے؟ ہم چھان بین کر لیتے ہیں کہ یہ کون ہے۔ میں عدنان کے قریب رہ کر اسے خیر خواہ والے نمبر سے تمہارے ہی فون سے دوبارہ کال کروں گی۔ اگر عدنان نے ہی اٹھائی تو بات صاف ہے کہ وہی بندہ ہے، لیکن میرا دل نہیں مانتا۔ دیکھی جائے گی، اس طرح ڈرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر عدنان ہی وہ انسان نکلا تو مجھ سے لحاظ کی امید نہ کرنا، میں کھڑی کھڑی سنا دینے والوں میں سے ہوں، اقرا نے سختی سے کہا، جیسے اسے اس بات کا تصور بھی ناگوار گزر رہا ہو۔ امیرہ کا ذہن سوچوں میں جکڑا راستے تلاش کرنے میں مصروف تھا۔ اگلے دن گھر میں وہ دعوت تھی جو ہر ماہ کروائی جاتی تھی۔ صبح سویرے امیرہ اٹھ کر تیاریوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ گھنگریالے بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بنائے وہ کچن میں کام کر رہی تھی۔ اشر اپنے کمرے میں موجود گیلے بالوں پر کنگھا پھیرنے میں مصروف تھا، جبکہ عدنان موبائل پر جھکا کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ کبھی شلوار قمیض پہنی ہے؟ اشر نے پوچھا۔ نہیں، عدنان نے سرسری سا جواب دیا۔ بابا نے تمہارے لیے شلوار قمیض دی ہے، نہا کر پہن لو، پھر جمعہ پڑھنے بھی جانا ہے۔ اشر نے کنگھا ایک طرف رکھا اور پرفیوم اٹھا کر گردن پر لگانے لگا۔ گھر میں کس چیز کی دعوت ہے؟ عدنان نے فون ایک طرف رکھا اور اشر کے اشارے کی طاقت پر استری شدہ صوفے پر رکھی شلوار قمیض کو دیکھا۔ اسے ہمارے گھر کا ایک رواج ہی سمجھو۔ میرے ابا حضور ہر ماہ رشتہ داروں کو بلوا کر کھانا کھلاتے ہیں، اور کھانے کا ایک حصہ مسجد اور مدرسے میں قرآن پڑھنے والے بچوں کے لیے جاتا ہے۔ اس کا مقصد رشتہ داروں سے ملاقات، ان کی خدمت اور اللہ کی رضا ہے۔ اشر نے کفلنگس درست کرتے ہوئے کہا۔ کیا یہاں ہر گھر میں ایسے ہی ہوتا ہے؟ عدنان نے قمیض کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، یہ لازمی عمل نہیں ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، جس کے حالات جواب نہیں دیتے وہ نہ کرے، اشر نے شانے اچکا کر کہا۔ عدنان سر ہلاتا غسل خانے میں جا چکا تھا۔ عدنان اور اشر دونوں تیار ہو کر نیچے آئے تو اس وقت امیرہ کو بے صبری سے اقرا کے آنے کا انتظار تھا، کیونکہ اسی کا موبائل لے کر تو عدنان کو کال کرنی تھی۔ ناشتے کے لیے برتن لگاتے ہوئے اس کی توجہ آدھی برتنوں پر اور آدھی دروازے کی جانب تھی۔ جب لاؤنج سے اس نے آواز سنی، وہ وہاں آئی تو ٹھٹک کر رکی۔ عدنان شلوار قمیض میں ملبوس وہاں کھڑا سب سے منفرد لگ رہا تھا۔ اس کے پرکشش سراپے پر شلوار قمیض بالکل ٹھہری ہوئی اور سینے سے چست معلوم ہوتی تھی۔ سیاہ بال گیلے اور لاپرواہی سے ماتھے پر گرے تھے۔ سفید رنگت شفاف اور نکھری ہوئی تھی۔ امیرہ کے قدم جامد اس کی نتنوں سے ٹکراتی اس کی کولون کی خوشبو نے کیے، جو عدنان کا ہر جانب تعاقب کر رہی تھی، اور جہاں سے وہ گزرتا وہ خوشبو وہیں فضا میں بس جاتی تھی۔ ماشاءاللہ، میں صدقے جاؤں، دونوں بچے ہی شہزادے لگ رہے ہیں۔ نانی جان وہاں کھڑی مسکرا کر اشر اور عدنان کے سر پر پیار دے رہی تھیں۔ عزیز صاحب کے لبوں پر بھی مسکراہٹ تھی۔ پھر امیرہ کو اپنے قدم آگے بڑھتے محسوس ہوئے۔ ناشتہ لگ گیا ہے، اس نے خود کو کہتے سنا۔ سب کی توجہ اس کی جانب ہوئی سوائے عدنان کے۔ عدنان نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ امیرہ کی آواز پر عزیز صاحب نانی کو لے کر ٹیبل کی طرف آ گئے۔ اشر بھی جا کر بیٹھ گیا۔ آستین درست کرتے ہوئے عدنان امیرہ کے پاس سے گزر کر ٹیبل کی جانب بڑھ گیا، مگر جاتے ہوئے وہ امیرہ کے قریب ٹھہر کر بڑبڑایا۔ بچپن کی بات اور تھی، اب ہم جوان ہو گئے ہیں، گھورنا بند کریں۔ وہ امیرہ کے ہی انداز میں کہتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ امیرہ پھٹی آنکھوں سے سامنے لگی دیوار کو گھور رہی تھی۔ یہ وہ کیا کہہ کر گیا تھا؟ کچھ دیر بعد آدھے مہمان دعوت میں جمع ہو چکے تھے۔ اشر اور عدنان گھر کے پچھلے حصے میں دیگ بنانے والوں کے پاس کھڑے تھے۔ اس دوران اشر عدنان سے اپنے کام کے متعلق ہی کوئی بات کر رہا تھا۔ شہاب بھی وہاں آ چکا تھا، اور اقرا اوپر امیرہ کے کمرے میں تھی۔ وہ تیار ہو کر اقرا کے ساتھ جب نیچے آئی تو اس کے فون کی رنگ ٹون بجی، اور وہاں غیر شناسا نمبر سے کچھ نمبر درج تھے۔ ان نمبروں کے نیچے ایڈریس لکھا ہوا تھا: 37.7764 N 122.4346 W۔ یہ سطر پڑھ کر اس کے چہرے پر الجھن چمکی۔
اس نے وہ ستر اقرا کو دکھائی اور اقرا کا بھی یہی حال تھا۔ وہ دونوں تھم گئیں۔ ان نمبروں سے جگہ کا کیسے معلوم ہوگا؟ امیرہ نے پوچھا۔ اسے کہو پورا ایڈریس سینڈ کرے، اقرا نے کہا۔ امیرہ نے پیغام لکھا اور بھیج دیا۔ آگے سے جواب 1 منٹ میں موصول ہوا تھا۔ یہاں تو پہنچے ہو، آگے کا راستہ بھی معلوم ہو جائے گا۔ امیرہ دانت پیس کر رہ گئی۔ عجیب پاگل آدمی تھا جو بھی تھا۔ اسی لمحے وہاں سے عدنان گزر کر کچن میں گیا۔ اقرا عدنان کی پشت کو پرسوچ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ امیرہ، اگر عدنان اس میں ملوث ہے تو یہ ایڈریس اسے معلوم ہوگا، اسی نے بھیجا ہوگا، جاؤ اسی سے پوچھ لو، اقرا نے مشورہ دیا۔ ایسے ہی پوچھ لوں؟ کیا یہ اچھا لگتا ہے میں سیدھا اس سے جا کر ایڈریس پوچھوں؟ آگے پیچھے بات کرتی نہیں ہوں، اقرا نے آنکھیں گھمائیں۔ جاؤ امیرہ، پوچھنے میں کیا حرج ہے، بس مشکوک انداز میں نہ پوچھنا۔ اچھا، اقرا کے تیور دیکھ کر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کچن کی جانب بڑھ گئی۔ ایک تو یہ لڑکی ہر جگہ اس کی ماں بنی رہتی تھی۔ وہ کچن میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ عدنان وہاں سنک کے پاس کھڑا گلاس میں جگ سے پانی انڈیل رہا تھا۔ جب وہ بول پڑی، کچھ چاہیے؟ اس کی آواز پر برجستہ عدنان نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا اور کچھ لمحے کے لیے نگاہیں اس کا سراپے پر دوڑ گئیں۔ نگاہوں کا زاویہ غلط ہرگز نہ تھا، مگر ان میں بھی کچھ عجیب تھا۔ امیرہ کی نگاہوں نے اس کے ہاتھ سے چہرے تک کا سفر کیا۔ نہیں، میں بس پانی پینے آیا تھا، وہ عام سے انداز میں بولا۔ امیرہ اس کے تھوڑا قریب گئی اور ان نمبروں کو کھول کر سیدھا اس کے آگے کر دیا۔ اس نے کوئی اور بات نہ کی۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ پانی پیتے ہوئے ایک نظر عدنان نے ان نمبروں پر ڈالی، پھر شانہ چکا کر بولا۔ امریکہ کی اسٹیٹ کیلیفورنیا میں سین فرانسسکو کا ایک ریزیڈینشیل علاقہ ہے، اس نے ایک سانس میں جواب دیا۔ اس کے جواب پر امیرہ تعجب سے تھم گئی۔ کون سا علاقہ؟ اس نے پوچھا۔ کمپس کھول کر وہاں جائیں گی تو سمت خود معلوم ہو جائے گی۔ آپ کو اتنی آسانی سے کیسے معلوم ہوا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ امیرہ نے پوچھا۔ اس کی آواز سادہ مگر لہجہ مشکوک تھا۔ وہ چاہ کر بھی اپنا شک نہیں چھپا پائی تھی۔ میں کہاں سے آیا ہوں؟ عدنان نے پرسکون انداز میں بازو سینے پر لپیٹ لیے، جیسے اب کوئی ڈرامہ شروع ہونے والا ہو۔ جب کا وہ آیا تھا ان دونوں کے درمیان 1-2 جملے سے زیادہ کلام نہ ہوا تھا۔ اب وہ مکمل اس کی جانب متوجہ تھا۔ امریکہ سے، امیرہ نے کہا۔ امریکہ میں کیلیفورنیا کے شہر بیورلی ہلز میں آپ کے ابراہیم انکل کا گھر ہے اور اس سے کچھ ہی مسافت پر سین فرانسسکو آ جاتا ہے۔ مجھے اپنے ہی ملک کے راستوں کا پتہ نہیں ہوگا؟ اس نے پوچھا۔ امیرہ اسے یکٹک دیکھ رہی تھی۔ وہ شخص اسے لاجواب کر رہا تھا یا شرمندہ، وہ فیصلہ نہ کر سکی۔ چلیں، آپ کی آسانی کے لیے میں آپ کو گوگل میپ دکھا دیتا ہوں۔ عدنان نے اپنا فون نکال کر گوگل پر وہ نمبر ڈالے اور باقاعدہ لوکیشن وہاں واضح ہونے لگی۔ اس نے فون امیرہ کے آگے بڑھایا۔ غور سے دیکھیں، نیچے امریکہ لکھا بھی آ رہا ہے۔ امیرہ نے وہ فون پکڑ کر دیکھا۔ اسی لمحے اشر نے عدنان کو آواز دی۔ وہ اس آواز کا تعاقب کرتا وہاں سے جا چکا تھا، مگر فون امیرہ کے ہاتھ میں ہی تھا۔ وہ اپنا فون لیے بغیر ہی جا چکا تھا۔ اسی وقت امیرہ کے دل میں خیال آیا کہ وہ کال کر کے دیکھ لے کہ عدنان کے فون پر آتی ہے یا نہیں، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتی عدنان کا فون بجنا شروع ہو گیا۔ وہاں زر نور لکھا جگمگا رہا تھا۔ اس کی بہن اسے کال کر رہی تھی۔ امیرہ نے کچن سے باہر نکل کر اسے ڈھونڈا اور فون واپس کر دیا، مگر اس کے ذہن میں اب کچھ اور چل رہا تھا۔ فون واپس کر کے جب وہ مڑی تو اسے وہیں قاسم مل گیا۔ وہ ہر بار کی طرح اس دعوت پر بھی موجود تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ اس نے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، امیرہ نے سرسری سے جواب دیا۔ کہو زری، کیا بات ہے؟ دور کھڑے عدنان نے فون پر کہا۔ اس کی آدھی توجہ کا مرکز اس وقت امیرہ کے قریب کھڑا وہ وکیل تھا۔ عدنان اسے دیکھ نہیں گھور رہا تھا۔ بھائی، مجھے آپ سے ایک کام ہے، زر نور نے دوسری جانب سے کہا۔ میں سن رہا ہوں، عدنان نے کہا۔ کیا مصروفیت ہیں آج کل؟ قاسم نے گفتگو جاری رکھنے کے لیے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں ہے، آج کل ایک کتاب لکھ رہی ہوں۔ اچھا، کیا نام ہے کتاب کا؟ قاسم نے بظاہر دلچسپی سے پوچھا۔ گمنام کتھا، امیرہ نے کہا۔ سننے میں تو دلچسپ لگتی ہے۔ شکریہ، آپ آئیں، کھانا بس لگنے ہی والا ہے۔ اس کی بات پر قاسم کا قہقہ چھوٹا۔ میں یہاں بس کھانا کھانے تو نہیں آیا۔ قاسم کا انداز ذو معنی تھا۔ دور کھڑے عدنان کو وہ ہنستا ہوا نہایت زہر لگا تھا۔ کچھ دیر بعد کال ختم کر کے عدنان جب واپس آیا تو ایک نگاہ ہجوم میں کھڑے ان لوگوں پر دوڑائی، جس میں امیرہ کی کوئی رشتہ دار لڑکی ٹکٹکی باندھے شہاب کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ شہاب اقرا کو گھور رہا تھا، اقرا قاسم کو تک رہی تھی۔ قاسم کی توجہ کا مرکز امیرہ تھی اور امیرہ کسی کو گھاس بھی نہیں ڈال رہی تھی۔ وہ جی بھر کر اکتایا تھا، یہ وہ کہاں آ گیا تھا؟ یہاں تو سارے یک طرفہ محبتوں کا شکار تھے۔ کاش اس نے اپنی جگہ کسی اور کو بھیج دیا ہوتا۔
اسے افسوس ہوا۔ وہ سب کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ خاندان کی کافی لڑکیوں کی گفتگو میں عدنان شامل تھا، اس کا انداز اور اس کا لباس، مگر وہ سب سے بے نیاز بیٹھا شہاب سے سرگوشیوں میں باتیں کر رہا تھا۔ یہ قاسم نامی بلا کا مجھے سارا ڈیٹا چاہیے، یہ مجھے مشکوک لگتا ہے، عدنان نے شہاب کے کان میں کہا۔ ہمیں اس سے کیا لینا دینا، ہم تو یہاں اپنے مقصد کے لیے آئے ہیں، ویسے بھی یہ بندہ گڈ لکنگ لگتا ہے، چھوڑو اسے۔ شہاب نے بات کو درگزر کیا۔ عدنان نے بریانی کھاتے ہوئے آنکھ کے کنارے سے اسے دیکھا، پھر زیر لب مسکرا کر بولا، جانتے ہو یہ قاسم اقرا کا کرش ہے۔ عدنان نے آگ لگائی۔ شہاب کو اپنے منہ میں وہ چاول بھی راکھ لگے۔ اس نے برجستہ عدنان کی جانب دیکھا۔ یہ تمہیں کیسے پتا؟ تم اندھے ہو، ہر وقت اسے گھورتے رہتے ہو، تمہیں نہیں معلوم کہ وہ کس طرح وقفے وقفے سے قاسم کو دیکھتی ہے؟ شہاب نے بے اختیار نگاہیں اٹھا کر اقرا کو دیکھا جو امیرہ کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی، اور واقعی وقفے وقفے سے ایک چور نگاہ قاسم پر بھی ڈال دیتی تھی۔ شہاب نے کھانا ادھورا ہی چھوڑ دیا، اسے اب کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ تو اب میں ہاں سمجھوں؟ عدنان نے مزے سے پوچھا۔ اس کی ساری منفی معلومات 24 گھنٹے میں تمہارے سامنے ہوں گی، شہاب نے جل کر کہا۔ مثبت نکالنا بھی نہ، اس کے چہرے پر جچتا نہیں ہے اس کا مثبت ہونا، عدنان نے ناگواری سے کہا۔ اس کی توجہ قاسم کی جانب تھی جو امیرہ میں مشکوک حق تک دلچسپی لے رہا تھا۔ وہ کھا رہی تھی اور قاسم مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا، اور عدنان کو یہ جاننے کے لیے کسی بھی ثبوت کی ضرورت نہ تھی کہ وہ مسکراہٹ مصنوعی تھی۔ کتنا کھاتی ہو یار تم، قاسم نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ امیرہ مسکرائی۔ تمہارے باپ کا تھوڑی کھا رہی ہے، عدنان کہے بغیر نہ رہ سکا، مگر ہجوم کے باعث آواز قاسم تک نہ پہنچی تھی۔ وہ خانہ کعبہ کے ٹھنڈے فرش پر دوزانوں بیٹھا تھا، اس کے ارد گرد لوگ بیٹھے ٹھہر کر قیام کر رہے تھے۔ وہ جتنا بھی رئیس و معروف کیوں نہ ہو، اللہ کے گھر میں زمین نصیب ہونا بھی نعمت سے کم نہیں ہوتا۔ اس کے ہاتھوں میں تسبیح تھی اور ہر دانہ اس کی انگلیوں کی پیروی کرتے ہوئے ایک آنسو کے ساتھ گر رہا تھا۔ وہ جگہ جہاں سب آنسو بہانے ہی آتے ہیں، جہاں دل ہلکا اور فریادیں کی جاتی ہیں، کیونکہ وہاں سب کو یقین ہوتا ہے کہ جس سے سوال کرنا ہے وہ بہترین جواب دینے والا ہے۔ اس شخص نے اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور وہ خوبصورت الفاظ جو اس کی زبان سے ادا ہوئے اس کے مقدر کی زینت بنے۔ یا ارحم الراحمین، میں تجھ سے روح کو پاک رکھنے والا رزق، جسم کو پردہ دینے والا لباس اور دل کو صاف رکھنے والے علم کا سوال کرتا ہوں۔ یا رب، میں تجھ سے تیری قربت کا سوال کرتا ہوں۔ سر جھکا دیا گیا، انا وار دی گئی، دل کھول کر رکھ دیا گیا اور سب کچھ خدا پر چھوڑ دیا گیا۔ ہے پرعزم یہاں ہر کوئی اپنے مذہب کی خاطر، خدا تمہیں بھی عطا کرے عبادت میں روانی۔ گھر آدھے مہمانوں سے خالی ہو چکا تھا، اب وہاں صرف چند لوگ ہی باقی تھے جو جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ احرام صاحب عزیز اور حشام صاحب کے ساتھ باتوں میں مصروف تھے۔ باہر لان میں اب اقرا کے ساتھ امیرہ اور ایمن اپنا بچہ لیے بیٹھی تھی، جبکہ عدنان، شہاب اور اشر ان کے مقابل بیٹھے تھے۔ درمیان میں لکڑیوں کو آگ لگائی ہوئی تھی، موسم ٹھنڈا تھا اور اب تو پورے لاہور نے گرم کپڑے بھی نکال لیے تھے۔ ان سب کے ہاتھوں میں چائے کے کپ تھے اور اشر نے قریب ہی رکھے میز پر ایک تھالی کے اندر پرچیاں رکھ دی تھیں۔ کھیل آسان ہے، ایک سمت میں بوتل رکھے گی اور بوتل کے ڈھکن والا حصہ جس کے سامنے آئے گا وہ پرچی اٹھائے گا اور اسے 3 الفاظ میں پرچی پر لکھے لفظ کو بیان کرنا ہے، لیکن بتانا نہیں ہے کہ وہ کیا لفظ ہے، اور بوتل کا پچھلا حصہ جس کی جانب ہوگا وہ ان لفظوں سے جواب دے گا۔ سب نے بات سے اتفاق کیا، البتہ شہاب کی نظر خاص طور پر آگ کے انگاروں پر جمی تھی۔ اس کے ذہن میں ابھی تک قاسم ہی گھوم رہا تھا۔ اشر نے بوتل گھمائی اور اس کی نوک اقرا پر آئی، جبکہ پچھلا حصہ شہاب کی جانب تھا۔ اشر کے کہنے پر اقرا نے پرچی اٹھائی اور پھر مسکرائی اور شہاب کی طرف دیکھ کر بولی، سفید رنگ کا ہوتا ہے، لوگ اسے عام طور پر کھاتے ہیں اور ایک جانور یہ ہمیں مہیا کرتا ہے۔ شہاب اقرا کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، اس کے الفاظ پر وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے بولا، انڈا۔ درست ہے، اقرا نے کہا۔ بوتل دوبارہ گھمائی گئی اور اس بار نوک امیرہ اور پچھلا حصہ عدنان پر آ ٹھہرا۔ امیرہ نے پرچی اٹھا کر دیکھا اور پھر اسے بند کر کے سیدھی ہو بیٹھی۔ عدنان آگے ہو کر متوجہ ہوا، بازو گھٹنوں پر ٹکا لیا اور چائے پینے لگا۔ ہم اس کے ساتھ مسافت طے کر سکتے ہیں، یہ تقریباً ہر کسی کے پاس موجود ہے، اس میں مہران میری پہلی محبت ہے۔ ان الفاظ پر عدنان کے منہ سے چائے باہر آتی آتی رہ گئی۔ شہاب نے بے اختیار کھانسی کرنا شروع کر دی، جیسے ابھی کہہ کر دے گا،
عدنان بے یقینی سے امیرہ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی توقع نہیں کر رہا تھا اور وہ بالکل پرسکون تھی۔ آج کا باب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اپنے ریویوز کمنٹس میں ضرور شیئر کریں، اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔